ابتدائی طور پر ہم ظاہر ہے کہ بات کریں گے ایران اور امریکہ کے معاملے پر. ظاہر ہے کہ مسلط کردہ جنگ تو اپنے منطقی انجام کی طرف ہوپ فلی جا رہی ہے, لیکن دیر آر کویسچنز ریلیٹڈ ٹو دا سیز فائر, اور پھر کن بنیادوں پر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی ایک سلو پروسیس ہے, اعصاب کا امتحان ہے. ایک جانب آبنائے ہرمز بند ہے, دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیول بلاکیڈ ہے, اور نیول بلاکیڈ کا جو ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ 3 امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز اس وقت وہاں پر پہنچ چکے ہیں گلف عمان کے پاس. اور وہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 2003 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہے کہ 3 امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز اس خطے میں موجود ہیں. اب وجہ کیا ہے اس کی؟ ظاہر ہے کہ اور خاص طور پر یہ جو جارج بش ایئر کرافٹ کیریئر ہے, تو اس کو ایک لمبا رستہ اختیار کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ریڈ سی سے بچتا ہوا آئے. وہاں پر حوثیوں کے میزائل حملوں کا کوئی خدشہ تھا تو اس کی بنیاد پر, لیکن یہاں پر پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلاکیڈ کرنا ہے تو وہ کوئی جو لوپ ہولز جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا کل, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کئی شپس ایسے ہیں جو ایرانی بھی شپس ہیں, وہ وہاں سے اس جو بلاکیڈ کو توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں یا ادھر ادھر سے کنی کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ مرحلہ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اب جو بیان بازی شروع ہو گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو بڑی دلچسپ ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹروتھ سوشل پر بیان. وہ کہتے ہیں کہ ایران کانٹ گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سائن اے نان نیوکلیئر ڈیل, دے بیٹر گیٹ اسمارٹ سون. اور اس کے اندر بیسکلی جو ان کی جو تصویر ہے, میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا ہوں. وہ سلطان رائی صاحب ہوتے تھے ہمارے پاس, وہ ماشاءاللہ سے بڑے وہ للکارتے تھے, اور لیکن وہ گنڈاسے کے ساتھ ہوتے تھے, دس گائز ود اے گن. تو اب یہ کیا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ دس سین سیمز اسٹریٹ آؤٹ آف اے مووی, یا وہ میمز وغیرہ جو بن رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں یوز ہوتی ہیں, لیکن ہی سیمز سو انسپائرڈ کہ انہوں نے یہ دیا ہے. تو وٹ ڈز دیٹ مین کہ کیا ہالی ووڈ کا جو ہوتا ہے نا سلطان رائی ہم کہتے ہیں جو, وہ ہوتے ہیں جیمز بانڈ. تو آپ ان کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ یہ جناب دیکھیں کنگ چارلز بھی گئے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو کہ وہ جیمز بانڈ والا جو ہے نا وہ وائب دینا چاہ رہے تھے کہ بانڈ جیمز بانڈ کہ آپ کہتے ہوں گے ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ. تو پتہ نہیں, اب مولا جٹ ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, سلطان رائی ہیں, کیا بننے کی جیمز بانڈ ہے سر. میں خاور صاحب بیفور آئی موو فارورڈ سر, اس سے پہلے کہ کیا ڈیمانڈز ہیں, کیا آپ کے ذہن میں آیا جب آپ نے پہلے یہ تصویر دیکھی؟ آپ بھی بڑے ماشاءاللہ اچھے, یو آر اے ویل ڈریسڈ پرسن. یہ کیا ہے ان کے بارے میں جو ایک سنجیدہ تبصرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک ڈیرینج پرسنالٹی ہے, ان کا دماغی جو ہے سنتولن جو ہے وہ مانسک وہ بیلنس جو ہے وہ کھو چکے ہوئے ہیں. اچھا, امریکہ کے اندر کوئی بھی تھوڑا بہت بھی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انتہائی بیوقوفی والا کام ہے. آپ نے بات کی سلطان راہی کی, تو وہ ظاہر ہے وہی بس انٹرٹینر, ہالی ووڈ کی بات کی, وہاں پہ بھی جو ایکٹرز ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. اس شخص کی وجہ سے پہلے غزہ کے اندر ہم نے جینوسائڈ ہوتے ہوئے دیکھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ایران کے اوپر جس طرح ظلم ہوا, مطلب ظاہر ہے انہی کی آشیرواد تھی تو اسرائیل نے حملہ کیا. لہٰذا ان کے اس ایکٹ کو لے کے میں نے جو ابھی تبصرہ دیکھا ہے, خاص طور پر امریکہ کا جو اپنا میڈیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ کوئی بیوقوف شخص ہو نہیں سکتا جو اس طرح کی ابھی بھی یہ کہتا ہے نو مور نائس گائے. جی بھئی آپ نے اس سے پہلے 40-50 دن جو ہے نو مور نائس, اس میں نائس گئے تھے. آپ نے جو ہے 46,000 جگہوں کے اوپر ایران کے اوپر آپ نے بم مارے. اسکول کے بچوں 176 جو اسکول کی بچیاں ہیں ان کو آپ نے ہلاک کیا, پورے ایران کو تباہ و برباد کیا, شہید کیا. اس کے بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ میں ابھی تک نائس گائے ہوں. اگر یہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں ابھی تک نائس گائے تھا, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا سر؟ وہ جب ایک ایرانی جہاز جو ڈبویا تھا ٹورپیڈو مار کے, تو اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا ٹورپیڈو مارا گیا, تو اس سے پوچھا گیا کہ جی یہ ٹورپیڈو کیوں مارا ہے؟ یہ ٹرمپ کا اپنا بیان تھا. انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی پرزنرز. ایک وہ اسٹیٹمنٹ. ٹومو ہاک جو میزائلز مارے تھے وہاں پر اسکول پہ, تو ایک کے بعد دوسرا, ایک میزائل لگا, پھر وہ پریئر روم کی طرف وہ بچے گئے, تو پھر دوسرا میزائل آ کے لگا. اور اس میزائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بڑا جو ایک سب میرین سے لانچ کیا جانے والا, یہ ایئر کرافٹ کیریئر سے لانچ کیا جانے والا میزائل ہے. اس کے اوپر سر ٹارگٹ تک پہنچتے ہوئے کیمرہ تک لگا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر مڈ کورس کریکشن کی بھی سہولت ہے, یعنی کہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میزائل نے کہاں جا کے لگنا ہے اور کیا نقصان دینا ہے. امریکہ کے اندر ایک بڑی کتاب آج کل پڑھی جا رہی ہے, دا ڈینجرس کیس آف پریزیڈنٹ ٹرمپ.
اس کے اندر 60 جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو مختلف ان کی حرکاتوں سے اطلاعات ہیں ایز اے بزنس مین اینڈ آن ورڈ ان پالیٹکس، وہ ساری انہوں نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے کہ ذہنی طور پر یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شخص جب امریکہ چھوڑ کے جائے گا، جب صدارت ختم ہوگی تو امریکہ ایک مختلف نقشہ پیش کرے گا. اس کے اوپر اب مزید جو ہے فار ورس. چودھری صاحب، یہ جو تصویر ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی ہے، نو مور مسٹر نائس گائے، کچھ ظاہر ہے کہ توجیہات جناب خاور گمن صاحب نے بھی پیش کی، حسن نے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کی، لیکن ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو اب تو خیر کیا کہنا کہ کیا زیب دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ان کی واٹس ہز مائنڈ سیٹ، واٹ ڈو یو میک آف اٹ سر؟ نہیں، جو بھی وہ کہتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے، اور جو وہ کہتے ہیں میں دنیا کو جنگوں سے پاک کر دوں گا، ہاں جی، تو سب سے بدترین جنگ تو وہ خود کر رہے ہیں، اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ ساری نفی کرتی ہے. تو اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ مسٹر ٹرمپ اسٹینڈس فار دس، اور ہی ول ایکٹ لائک دس، اور ہی ول ڈو دس، اور ہی ول ناٹ ڈو دس، کوئی چیز ممکن نہیں رہی. یعنی ہی کین اسٹوپ اینی لو اینڈ ہی کین ٹاک اینی تھنگ ویری ہائی، کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور جو کیا جائے گا وہ تباہی بربادی کے علاوہ اس کسی چیز کی کوئی وہ یعنی جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہی. تو یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے دنیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور ابھی بھی نہیں اندازہ کہ اب یہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی پائیدار امن کی طرف جانے والے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے کیا ٹولز اور کون سی حکومتوں کو اور کون سے انڈیویجولز کو انگیج کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جن کو کرنا چاہیے تھا عوامی جمہوریہ چین اور روس، ان سے بات کر کے اور وہیں ایران کو بھی بٹھا لیتے اور اپنا بھی کوئی بندہ بیٹھ جاتا تو بات چیت ختم ہو جاتی. یہ اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں. ابھی اسرائیل کے بھی عزائم جو ہے وہ ابھی بھی تباہی بربادی سے اس کا جی نہیں بھرا، اور امریکہ یہ ادھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی فوج جمع کر رہے ہیں اور اتنے جہاز لے کے آئے ہیں، تو یہ مزید تباہی بربادی کی طرف جانے کا منصوبہ ہے اور باتیں امن کی ہیں. سو یہ ایسی سچویشن ہے، ٹرمپ کے بارے میں کوئی بندہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگلے لمحے کیا کرنے والے ہیں. ایسے ہی ہے حسن صاحب. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ سیز فائر ہوئی تھی، اس کے بعد پروگریس ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے آپ بارہا یہ مینشن کرتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا اسحاق ڈار صاحب کا، یا انسنگ ہیروز جن کا تذکرہ خاور گمن صاحب کرتے ہیں سفارتی محاذ پہ، کتنی کوششیں اور انتھک یعنی کہ جاگراتے جو چلتے ہیں اس وقت بھی جاری ہے. لیکن امریکنز کی طرف سے اور خاص طور پر ٹرمپ کی جو سنجیدگی کا اندازہ ہے وہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو ہماری کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا دنیا کی جو کوششیں مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے پر چیز آگے بڑھتی. لیکن جو ایک فوجی پروجیکشن 3 ایئرکرافٹ کیریئرز بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو فوجیوں کی تعیناتی ہے، اسلحہ جو لا کے وہ بھر رہے ہیں. ابھی جو یہ خبر ہے کہ جی ٹرمپ ٹیلز ایڈز ٹو پریپیئر فار ایکسٹینڈڈ بلاکیڈ آف ایران، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی پریزیڈنٹ ہیز انسٹرکٹڈ ایڈز ٹو پریپیئر فار ایکسٹینڈڈ بلاکیڈ آف ایران. اور پھر یہ یو ایس آفیشلز نے بتایا ٹارگیٹنگ دا ریجینز کافرز ان ہائی رسک بٹ ٹو کمپیل اے نیوکلیئر کیپیٹولیشن تہران ہیز لانگ ریفیوزڈ. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ تیل کے بنیاد پہ ان کو لگتا ہی یہ ہے ٹرمپ صاحب کو کہ اگر ہم پریشر ڈالیں گے یہاں سے تیل کی ترسیل نہیں ہو پائے گی تو ان کی کنویں، حالانکہ ان کی جو تیل پروڈیوس ہوتا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن میں جاتا ہے. تو ایرانی کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دے آر پلئنگ اے لانگ گیم اینڈ دے وانٹ ایران ٹو بلنک. ایشو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کر رہے ہیں، یہ دھمکیاں دیتے ہیں. ہمیشہ جب بھی دھمکی آتی ہے تو ایرانینز کا موقف پہلے کے مقابلے میں مزید سخت ہو جاتا ہے. یعنی وہ تو یہ ایک بات ابھی ساری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ ایران کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیتا. جب ایرانیوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو وہ پھر کسی قسم کا پریشر کیوں لیں گے؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا جی ماشاءاللہ وہ بڑے سینسیبل ہیں، یہ ان کا سٹائل رہا ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. جو لوگ جانتے ہیں یہ کئی باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو نا شروع سے ایسے ہی ہیں، شروع سے ایسے ہی ہیں. وہ یعنی جب وہ بلینئر نہیں تھے وہ تب بھی انہوں نے دنیا کو تاثر دیا ہوا تھا میں بلینئر ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو یہ چیزیں رہی ہیں، وہ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہی ہیں.
اچھا ایک چیز آپ یہ بات دیکھیں کہ جہاں پر جس کو ان کو وہاں پر جو لگے کہ جی ان کے لیے جو چیز کارآمد ہے یا جہاں سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پر وہ تعریف کرتے ہیں. جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی حیثیت رکھتی ہے چیز ان کی نگاہ کے اندر, اس کو وہ پریز کریں گے, چاہے وہ کنگز چارلز ہیں, چاہے وہ فیلڈ مارشل ہیں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں نے ان کے انتخاب کے اندر دعائیں کی تھی. یہاں سے ہم نے ویلاگ سنتے تھے, ان کی گفتگو سنتے تھے, ٹویٹس دیکھتے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آئیں گے, تو ابھی آئیں گے, بس آ جائیں, ٹرمپ آ جائیں. کیملا ہیرس جو ہے وہ ان کی ہار کی جو ہے وہ امید کرتے تھے, دعائیں کر رہے تھے, تو دعائیں قبول ہوگی ان کی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بن چکے ہیں, اب ان کے ایکشنز کے اوپر جو وہ نالا ہیں. ان کی ناراضگی کی مین وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ نہیں ہے کہ وہ جنگیں کر رہی ہیں, کچھ قسم کام کر رہی ہیں. ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ایک شخص جو اس کو عدالت نے سزا سنائی بھی ہے, وہ اس وقت بطور مجرم جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہے, وہ پاکستانی حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرے. حالانکہ وہ ایبسلوٹلی ناٹ آزادی والے جو ہے وہ لوگ تھے, لیکن وہ آزادی والے لوگوں نے بیسیکلی ذہنی طور پر غلامی کے تصورات میں گئے خود ہی, اور خود ہی تصور کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنیں گے تو پھر یوں پریشر آئے گا, پھر یہ ہو جائے گا. تو اس قسم کی جو ذہنی توازن ان لوگوں کا درست نہیں تھا. امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. امریکن پریزیڈنٹ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کریں. اس وقت جو یہ جسچرنگ ہے, پوسٹنگ ہے, یہ ایران کو اپنا جو ہے دباؤ کے اندر لانے کی کوشش ہے. وہ دباؤ کے اندر تو آتا نہیں ہے. میں نے بات کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ جب بھی وہ اس قسم کی پوسٹنگ کرتی ہیں, ایران کا جواب اور موقف اس سے سخت ہو جاتا ہے. لیکن میں تو جن لوگوں کی باتیں کر رہا تھا تو ذہنی توازن کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ان لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. چلیے ٹھیک ہے,